السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم پاکستانی قانون کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947۔ عام طور پر فیرا کہتے ہیں اسے۔ یہ قانون ملک میں پیسے کے لین دین، خاص طور پر فارن کرنسی پر بہت اثر رکھتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، فیرا پاکستان کے معاشی نظام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ 1947 سے نافذ ہے یہ۔ تو آج ہم اسی ایکٹ کے کچھ اہم حصوں کو دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ قانون کیوں بنا، اس میں کیا خاص باتیں ہیں اور آج بھی یہ کتنا اہم ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہ قانون لایا کیوں گیا تھا؟ مطلب 1947 میں تقسیم کے فوراً بعد اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، اس کا جو بنیادی مقصد تھا نا، وہ اس کے پریمبل یعنی دباچے میں واضح لکھا ہے۔ جی۔ اس وقت نیا پاکستان بنا تھا، وسائل کم تھے، تو ملک کو اپنی جو فورن ایکسچینج کے ذخائر ہیں انہیں بہت احتیاط سے سنبھالنا تھا۔ ظاہر ہے۔ تو اسی لیے یہ قانون لایا گیا تاکہ کچھ خاص قسم کی ادائیگیاں، فورن ایکسچینج، سیکیورٹیز کا لین دین، یہاں تک کہ سونا چاندی جو قیمتی دھاتیں ہیں، ان کی ملک میں آمد اور باہر بھیجنے کو، ان سب کو منظم کیا جا سکے، کنٹرول کیا جا سکے۔ اچھا۔ اور یہ صرف پاکستان کی سرزمین تک نہیں ہے۔ سیکشن 1 کہتا ہے کہ یہ تمام پاکستانی شہریوں پر لاگو ہے، تمام سرکاری ملازمین پر، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ یعنی اس کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں فورن ایکسچینج تو عام طور پر ذہن میں بس ڈالر، پاؤنڈ، یورو یہی آتا ہے۔ کیا یہ قانون بھی اسی طرح دیکھتا ہے؟ نہیں، یہاں تھوڑا فرق ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ FERA کے مطابق فورن ایکسچینج کی تعریف کافی وسیع ہے۔ یہ صرف غیر ملکی کرنسی نوٹ نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، سیکشن 2D کے مطابق اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کسی بھی غیر ملکی کرنسی میں قابل ادائیگی ہوں، جیسے بینک ڈپازٹس ہیں، کریڈٹس ہیں، بیلنس ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ڈرافٹ یا لیٹر آف کریڈٹ پاکستانی روپے میں بھی لکھا ہو، لیکن اگر اس کی ادائیگی باہر کسی فورن کرنسی میں ہونی ہے تو وہ بھی فورن ایکسچینج ہی سمجھا جائے گا۔ واہ! یعنی مقصد یہ تھا کہ زر مبادلہ کی کوئی بھی شکل قانون کی گرفت سے باہر نہ رہے۔ بالکل، ہر پہلو کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پھر کرنسی اور سیکیورٹی کی تعریفیں بھی اسی طرح وسیع ہوں گی؟ جی، کرنسی میں صرف نوٹ نہیں بلکہ سکے، منی آرڈر، چیک، ٹریولرز چیک، یہ سب آ جاتے ہیں، سیکشن 2B میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سیکیورٹی میں بھی اسی طرح شیئرز، سٹاکس، بانڈز، حکومتی سیکیورٹیز، غرض ہر قسم کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ سیکشن 2 کے کوشش یہی تھی کہ کوئی لوپ ہول نہ رہے۔ سمجھ گئے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا اہم فورن ایکسچینج ہے، اس کا لین دین کر کون سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی بینک جا کر ڈالر خرید سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار بہت مرکزی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ فورن ایکسچینج کا لین دین صرف وہی کر سکتا ہے جسے اسٹیٹ بینک نے اجازت دی ہو۔ اچھا۔ تو قانون میں یعنی سیکشن 3، 3A اور 3AA میں 3 قسم کے مجاز اداروں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہیں آتھرائزڈ ڈیلر، یہ عام طور پر بینک ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک انہیں باقاعدہ اجازت دیتا ہے فورن ایکسچینج خریدنے اور بیچنے کی۔ صحیح۔ دوسرے ہیں آتھرائزڈ منی چینجر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محدود پیمانے پر اجازت ہوتی ہے، خاص طور پر کرنسی نوٹس اور سکوں کے تبادلے کی۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں ایکسچینج کمپنیز، یہ منی چینجر سے ذرا زیادہ وسیع کام کر سکتی ہیں، جیسے ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز وغیرہ بھی ہینڈل کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ فرق ہے ان تینوں میں۔ کیا ان اداروں کو، مطلب بینکوں اور ایکسچینج کمپنیوں کو، پوری آزادی ہوتی ہے کہ جیسے مرضی کام کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب اسٹیٹ بینک کی سخت نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک جو بھی ہدایات یا قواعد جاری کرتا ہے، یہ ان کے پابند ہیں۔ اور اگر پابندی نہ کریں تو پھر سیکشن 3B کے تحت اسٹیٹ بینک ان کا لائسنس منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فورن ایکسچینج مارکیٹ میں ڈسپلن رہے، استحکام رہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو وہ ادارے ہو گئے جنہیں اجازت ہے۔ اب ذرا عام آدمی کی طرف آتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا پابندیاں ہیں اس قانون میں؟ پابندیاں جی کافی سخت ہیں۔ سیکشن 4 بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو آتھورائزڈ ڈیلر نہیں ہے، وہ اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر پاکستان میں فورن ایکسچینج نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے۔ اچھا۔ نہ ادھار لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کرنسی سے تبادلہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اگر کسی کو مان لیں باہر سے کسی رشتہ دار نے تحفے میں کچھ ڈالرز بھیج دیے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ رکھ نہیں سکتا؟
یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے فورن ایکسچینج رکھنے کی اجازت ملی ہے تو آپ صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اگر وہ مقصد نہیں ہے یا آپ کو ویسے ہی ملے ہیں تو آپ کو وہ کرنسی کسی آتھورائز ڈیلر کو بیچنی ہوگی۔ آپ اسے بس اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھ سکتے یا خود سے مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے۔ یہ سیکشن 44 میں آتا ہے۔ یعنی سسٹم میں واپس لانا ضروری ہے اگر ذاتی ضرورت نہ ہو۔ اچھا، اور ادائیگیوں کا کیا؟ کیا میں یہاں پاکستان میں بیٹھے کسی دوست کو امریکہ میں براہ راست پیسے بھیج سکتی ہوں؟ اس پر بھی پابندی ہے۔ سیکشن 5 اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر پاکستان میں بیٹھا کوئی شخص باہر کسی کو براہ راست ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اوہ! نہ ہی کوئی ایسا مالیاتی آلہ جیسے کوئی پرومسری نوٹ وغیرہ جاری کر سکتا ہے جس سے ادائیگی کا حق باہر کسی کو مل جائے۔ لیکن اس میں کچھ چھوٹ ہوگی نا؟ مثلاً تعلیم یا علاج کے لیے؟ جی بالکل، مستثنیات ہیں۔ سیکشن 5(2) میں ذکر ہے۔ جیسے اگر آپ نے قانونی طریقے سے آتھورائزڈ ڈیلر سے فورن ایکسچینج خریدی ہے تو اس سے ادائیگی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کی باہر کمائی ہی تنہا ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مطلب قانونی چینلز موجود ہیں ان کاموں کے لیے؟ بالکل، یہ پابندیاں روکنے کے لیے نہیں بلکہ منظم کرنے کے لیے ہیں۔ آپ بینکوں کے ذریعے، ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعے، اسٹیٹ بینک کے قواعد کے مطابق یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بلاکڈ اکاؤنٹس کا بھی تصور ہے۔ سیکشن 6 میں کچھ خاص قسم کی رقوم کو اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر نکالا نہیں جا سکتا تاکہ پیسے کی غیر قانونی منتقلی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کرنسی یا سونا چاندی لانے لے جانے پر۔ اس پر کیا پابندیاں ہیں؟ یہ تو سیدھا سیدھا اسمگلنگ سے جڑا معاملہ لگتا ہے۔ بالکل، آپ صحیح سمجھے۔ سیکشن 8 اسی بارے میں ہے۔ وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر کے کسی بھی قسم کی کرنسی، چاہے پاکستانی ہو یا غیر ملکی، یا سونا یا چاندی، ان کو اسٹیٹ بینک کے اجازت کے بغیر ملک میں لانے یا یہاں سے باہر بھیجنے پر پابندی لگا سکتی ہے۔ خاص طور پر سیکشن 8(2) بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سونا، زیورات، قیمتی پتھر، پاکستانی کرنسی یا کوئی بھی فورن ایکسچینج بغیر اجازت ملک سے باہر لے جانا یا بھیجنا منع ہے۔ یہ براہ راست اسمگلنگ اور کیپٹل فلائٹ کو روکنے کی کوشش ہے۔ اور برآمدات کا کیا؟ مطلب جو سامان یہاں سے باہر جاتا ہے اس کا پیسہ واپس لانے کے بارے میں کیا اصول ہے؟ یہ شکایت تو اکثر رہتی ہے کہ ایکسپورٹرز پیسہ باہر ہی رکھ لیتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور فیرا اس پر بھی توجہ دیتا ہے۔ سیکشن 12 حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ جو بھی سامان برآمد ہو رہا ہے اس کی پوری قیمت ٹھیک وقت پر اور ٹھیک طریقے سے ملک میں واپس آئے۔ اچھا۔ حکومت کسی بھی چیز کی برآمد پر پابندی لگا سکتی ہے جب تک ایکسپورٹر یہ تسلی بخش ثبوت نہ دے کہ پیسہ واپس آئے گا۔ یہ اصل میں انڈر انوائسنگ جیسے طریقوں کو روکنے کے لیے ہے۔ انڈر انوائسنگ یعنی قیمت کم دکھانا؟ جی بالکل، تاکہ فرق باہر ہی رہ جائے۔ تو اگر پیسہ واپس لانے میں دیر ہو یا پوری رقم نہ آئے تو اسٹیٹ بینک پھر سخت ایکشن لے سکتا ہے۔ سیکشن 12(2) اور 3 کے تحت اسٹیٹ بینک ایکسپورٹر کو کہہ سکتا ہے کہ مال بیچو یا رقم وصول کرو، اور اگر بات نہ بنے تو وہ سامان حکومت اپنی تحویل میں بھی لے سکتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ملک کا کمایا ہوا زر مبادلہ واپس ملک میں آئے۔ ٹھیک ہے، اور کیا شیئرز، بانڈز وغیرہ یعنی سیکیورٹیز کو باہر بھیجنے پر بھی کوئی پابندی ہے؟ جی ہاں، سیکشن 13 اس بارے میں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سیکیورٹی پاکستان سے باہر نہیں بھیجی جا سکتی۔ نہ کسی ایسے شخص کے نام منتقل کی جا سکتی ہے جو باہر رہتا ہو، اور نہ ہی پاکستان میں رجسٹرڈ سیکیورٹی کو باہر رجسٹرڈ سیکیورٹی سے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے سرمایہ کو باہر جانے سے روکنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو ہو گئی پابندیاں، کافی سخت ہیں۔ اب ذرا حکومت کے اختیارات کی بات کریں۔ کیا حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر لوگوں سے ان کی فورن ایکسچینج یا سیکیورٹیز لے لیں؟ قانون حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے، لیکن خاص حالات میں۔ سیکشن 9 کہتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر سمجھے کہ عوامی مفاد میں ضروری ہے تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے کسی بھی شخص کو حکم دے سکتی ہے کہ اس کے پاس جو خاص قسم کی فورن ایکسچینج ہے وہ اسٹیٹ بینک کو بیچے گا۔ اوہ! لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی جو قیمت دی جائے گی وہ مارکیٹ ریٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اختیار ظاہر عام حالات میں استعمال نہیں ہوتا، کوئی شدید معاشی بحران ہو تب شاید۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیکشن 16 ہے۔
اگر حکومت سمجھے کہ ملک کے فورن ایکسچینج ذخائر کو فوراً مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کچھ خاص غیر ملکی سیکیورٹیز کو اپنے نام منتقل کرنے کا حکم دے سکتی ہے، یا پھر مالکان کو کہہ سکتی ہے کہ انہیں بیچو اور جو فورن ایکسچینج ملے وہ اسٹیٹ بینک کو فروخت کرو۔ یہ سب ملک کے وسیع تر معاشی مفاد کے لیے ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑے اختیارات ہیں۔ اچھا، کیا حکومت معلومات بھی مانگ سکتی ہے؟ جیسے میرے پاس کتنی فورن ایکسچینج ہے یا میری بیرون ملک کوئی جائیداد ہے تو اس کے بارے میں؟ جی، سیکشن 19 حکومت اور اسٹیٹ بینک کو معلومات طلب کرنے کا بہت وسیع اختیار دیتا ہے۔ وہ کسی بھی شخص سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی فورن ایکسچینج ہے یا فورن سیکیورٹیز ہیں۔ بلکہ سیکشن 19(1)(a) تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ حکومت پاکستانی شہریوں سے بیرون ملک موجود ان کی غیر منقولہ جائیداد یعنی زمین، مکان یا کاروبار کی تفصیلات بھی مانگ سکتی ہے۔ اچھا۔ جی، اور سیکشن 19(2) کے تحت اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے کوئی بھی ضروری معلومات، کوئی کتابیں، کوئی دستاویزات، کچھ بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ معلومات نہ دے یا قانون توڑنے کا شبہ ہو تو کیا پھر چھاپے وغیرہ بھی مارے جا سکتے ہیں؟ قانون میں اس کا بھی انتظام ہے۔ سیکشن 19(3) اور 3(a) ہیں۔ اگر کسی مجاز آفیسر کو، مطلب جسے اختیار دیا گیا ہے، اسے شبہ ہو کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ مجسٹریٹ سے وارنٹ لے کر پولیس کی مدد سے کہیں بھی تلاشی لے سکتا ہے۔ کہیں بھی مطلب؟ از افسران ہیں، وہ انکوائری کے دوران خود بھی کسی جگہ جا کر ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ باپ رے، یہ تو واقعی بہت سخت اختیارات ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اگر کوئی ان قوانین کو توڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ سزائیں کیا ہیں؟ نتائج جی کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ قانون نے 2 طرح کے راستے بتائے ہیں جو زیادہ سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ جیسے کہ؟ جیسے سیکشن 4(1) کی خلاف ورزی یعنی بغیر اجازت فورن ایکسچینج ڈیل کرنا، یا سیکشن 5 کے تحت غیر قانونی ادائیگیاں کرنا، یا سیکشن 8 والی بات کرنسی یا سونے کی اسمگلنگ، یا سیکشن 13 یعنی سیکیورٹیز باہر بھیجنا۔ ان سب کے لیے باقاعدہ فوجداری مقدمہ چلتا ہے۔ سیکشن 23(a) کے تحت یہ مقدمے ایک خاص ٹریبیونل میں چلتے ہیں جو سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے۔ اور سزا کیا ہے ان میں؟ سزا سیکشن 23 کے مطابق 5 سال تک قید بامشقت ہو سکتی ہے، ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں بھی۔ اور اہم بات یہ کہ ٹریبیونل یہ حکم بھی دے سکتا ہے کہ جرم میں جو کرنسی، سونا، چاندی یا کوئی اور چیز استعمال ہوئی ہے اسے ضبط کر لیا جائے۔ اوہ! اور یہ جرائم کوگنیزیبل ہیں، یعنی پولیس بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، اور نان بیلیبل ہیں، مطلب ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مقدمہ کون شروع کرواتا ہے؟ یہ بھی اہم ہے۔ مقدمہ صرف تبھی شروع ہو سکتا ہے جب اسٹیٹ بینک کا کوئی مجاز آفیسر تحریری شکایت درج کرائے۔ سیکشن 23(3). ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی سنگین خلاف ورزیاں۔ کیا ہر چھوٹی موٹی غلطی پر بھی یہی ٹریبیونل اور جیل والا معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں، تمام خلاف ورزیوں کے لیے ٹریبیونل نہیں ہے۔ کچھ کم سنگین نوعیت کے خلاف ورزیاں بھی ہیں۔ مثلاً کسی نے فورن ایکسچینج لی تو قانونی طریقے سے لیکن استعمال غلط مقصد کے لیے کر لی، یہ سیکشن 4(3) کی خلاف ورزی ہے۔ یا کسی ایکسپورٹر نے اپنی دستاویزات وقت پر جمع نہیں کرائیں، سیکشن 12(1). تو ایسی خلاف ورزیوں کے لیے ایک الگ طریقہ کار ہے جسے ایڈجوڈیکیشن کہتے ہیں۔ یہ سیکشن 23(c) میں ہے۔ ایڈجوڈیکیشن؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ہی سینئر آفیسرز ہوتے ہیں جنہیں ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ معاملے کی انکوائری کرتے ہیں۔ اگر خلاف ورزی ثابت ہو جائے تو وہ جرمانہ عائد کر سکتے ہیں۔ کتنا جرمانہ؟ جرمانہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ جتنی رقم یا مالیت ملوث ہے اس کا 5 گنا تک، یا کم از کم 5,000 روپے تو ہے ہی۔ اگر خلاف ورزی جاری رہے تو روزانہ 2,000 روپے اضافی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر جرمانے کے ساتھ ساتھ ملوث چیزیں، کرنسی وغیرہ ضبط کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ سیکشن 23(h) میں ہے۔ یہ سمجھیں کہ مقدمے بازی سے ذرا کم سخت طریقہ ہے۔ کوئی جرمانہ کر سکتا ہے، خاص طور پر ان بینکوں یا ایکسچینج کمپنیوں پر جنہیں لائسنس دیا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ سیکشن 30 کے اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار بھی دیتا ہے۔ خاص طور پر جو آتھرائز ڈیلرز، منی چینجرز یا ایکسچینج کمپنیاں ہیں، اگر وہ کچھ مخصوص قوانین توڑیں جیسے سیکشن 3، 3(a), 3(a)(a), 3(b) یا 4(2) وغیرہ کی خلاف ورزی کریں تو اسٹیٹ بینک کے سینئر آفیسرز ان پر براہ راست 5 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتے ہیں۔
اور اگر خلاف ورزی جاری رہے تو روزانہ 10,000 روپے اضافی جرمانہ بھی۔ یہ ایک تیز رفتار انتظامی کارروائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی ان فیصلوں سے مطمئن نہ ہو، جیسے ٹریبیونل کا فیصلہ ہے یا ایڈجوڈیکیشن آفیسر کا یا یہ اسٹیٹ بینک والا جرمانہ، تو کیا کہیں اپیل کی جا سکتی ہے؟ جی، قانون میں اپیل کے راستے موجود ہیں۔ اگر ٹریبیونل نے سزا دی ہے تو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر نے جرمانہ کیا ہے تو اس کے خلاف ایک فورن ایکسچینج ریگولیشن ایپلیٹ بورڈ بنا ہوا ہے، وہاں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ اور جو اسٹیٹ بینک کے افسر نے سیکشن 23K کے تحت جرمانہ کیا ہے، اس کے خلاف اسٹیٹ بینک کے ہی ایک ڈپٹی گورنر کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے، جنہیں گورنر صاحب نامزد کرتے ہیں۔ یعنی ہر سطح پر اپیل کا حق موجود ہے۔ بہت منظم نظام لگتا ہے یہ جرم اور سزا کا۔ کوئی اور خاص بات اس قانون میں جو رہ گئی ہو؟ ہاں، چند ایک باتیں اور ہیں، جیسے سیکشن 21 کہتا ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا جس کا مقصد اس قانون کی کسی شق سے بچنا ہو، مطلب آپ چالاکی سے قانون کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ پھر سیکشن 24 ہے ثبوت کا بوجھ۔ اگر آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کوئی کام بغیر اجازت کیا تو یہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس اجازت تھی۔ یعنی الزام لگانے والے کو نہیں، ملزم کو ثابت کرنا ہے؟ جی، اس معاملے میں پھر سیکشن 25 ہے جو حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو ہدایات دے سکتی ہے، اور سیکشن 26 ہے جو نیک نیتی سے کام کرنے والے سرکاری افسران کو قانونی کارروائی سے تحفظ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو فیرا 1947 بنیادی طور پر پاکستان کے مالیاتی نظام کو کنٹرول کرنے والا ایک بہت ہی اہم اور کہنا چاہیے طاقتور قانون ہے۔ اس کا مقصد ملک کے زر مبادلے کے ذخائر کی حفاظت کرنا ہے اور غیر قانونی طریقے سے پیسے کے باہر جانے یا اندر آنے کو روکنا ہے۔ بالکل درست۔ یہ قانون اسٹیٹ بینک اور حکومت کو بہت وسیع اختیارات دیتا ہے تاکہ وہ ملک کی معاشی خود مختاری اور استحکام کو یقینی بنا سکیں۔ اور اگرچہ یہ قانون ہے تو 1947 کا، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ترامیم ہوتی رہی ہیں تاکہ یہ نئے چیلنجز جیسے منی لانڈرنگ ہے، ٹیرر فنانسنگ ہے، ان سے بھی نمٹ سکیں۔ یہ تھا جی فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 کا ایک جائزہ۔ واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا جامع ہے اور پاکستان کے مالیاتی مفادات کے لیے اسے کتنا اہم سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور اس کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی، خاص طور پر جب ہماری معیشت پوری دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا تو بہت بدل گئی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں، کرپٹو کرنسی کی بات ہوتی ہے، آن لائن پیمنٹس ہیں، بین الاقوامی لین دین سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ 1947 کا قانون آج کے ان جدید مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کتنا مؤثر ہے؟ کیا اسے مستقبل میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ یہ نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکے؟ اس نقطے پر ضرور سوچئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔